BBC لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں ساحر بلوچ اور میں اس وقت BBC کے اسلام آباد بیورو میں موجود ہوں, جہاں پر ہم آج آپ کو رشیا کا جو یوکرین پر تازہ حملہ ہوا ہے اس کی صورتحال سے آگاہ کریں گے. اس حوالے سے ہم گاہے بگاہے اپنا جو لائیو پیج ہے BBC اردو کی ویب سائٹ کا, اس کو بھی اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ تر جو مصدقہ اطلاعات ہیں اسی سے ہی ہم آپ کو باخبر رکھیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے. اس وقت جو تازہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انخلا کی امریکی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے, اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اسلحے کی ضرورت ہے, فلائٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ حملہ آخرکار کیوں شروع ہوا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رشیا نے کافی عرصے سے یہ رشیا اور یوکرین کے درمیان یہ معاملات طے پا رہے تھے. جنوری 2021 سے دونوں ممالک کے درمیان ٹینشنز کافی زیادہ تھیں. اس حوالے سے رشیا کا مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب یوکرین نے امریکہ سے یہ فرمائش کی کہ اس کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے, جس حوالے سے رشیا تھوڑا سا بھی اس حوالے سے خوش نہیں تھا. اس کے بعد سے رشیا نے ایک ایک کر کے یوکرین کے اندر اپنی آرمی کی ٹریننگ ایکسرسائزز شروع کر دیں. ان ایکسرسائزز کو بہت سے لوگوں نے تشویش سے بھی دیکھا اور یہ بھی سوچا گیا کہ شاید اس دوران ایک حملہ ہو جائے, لیکن حملہ نہیں کیا گیا. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے بیان میں کہا ہے اس سے پہلے بھی کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے, اور اس حوالے سے ان کو بھی کافی زیادہ خطرات کا بھی وہ جو ہے اندیشہ دیا گیا تھا, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کو ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, لیکن وہ تاحال نہیں جا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر مزید ہم صورتحال دیکھیں کہ دنیا بھر نے اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, ان کا رد عمل اس پر کیا ہے, تو بہت سے ایسے بھی ممالک ہیں جو اس وقت رشیا کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں. اس میں UK شامل ہے, امریکہ شامل ہے, اور اس حوالے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ روس کی جو بھی وہ کر رہا ہے یوکرین میں وہ صحیح نہیں ہے. اس بارے میں اگر میں آپ کو مزید یہ بتاؤں تو ابھی حال ہی میں UN ریزولوشن بھی پاس کی جا رہی تھی, جس میں پہلے تو بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا جانا تھا, لیکن بعد میں ان الفاظ کو تھوڑا سا مدھم کر کے یہ کہا گیا کہ ڈپلور کیا جا رہا ہے, یعنی اس کو یہ زور دیا جا رہا ہے رشیا کو کہ وہ یوکرین سے اپنی فوج کو نکال لے. اس وقت یوکرین نے اس حوالے سے یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 3500 روسی فوج کو مار دیا ہے گراؤنڈ میں, اور گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی شہری ہیں یوکرین میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 16 سال سے لے کے 60 سال تک کے جتنے بھی لوگ ہیں شہریوں کو کہا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور اپنے ملک کا کسی بھی طرح سے دفاع کریں. ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد جو ہے اس وقت ویسٹرن یوکرین کی طرف جا رہی ہے, یعنی مغربی یوکرین کی طرف جا رہی ہے, اور وہاں پہ ان کے جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس وقت سب سے محفوظ ترین علاقہ ہے. اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر بھی ہم نے کافی اپڈیٹ کی ہیں. یہ تو ہمارا BBC کا پیج ہے, مین پیج ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم اپنا انسٹا پیج بھی لائیو جو ہے وہ اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. YouTube پہ ہم ساری اطلاعات دے رہے ہیں, اور یہ سائڈ میں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم بارہا اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, جو بھی گراؤنڈ سے ہمیں جس طرح کی ویڈیوز اور صورتحال کا پتہ لگ رہا ہے. اب اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس میں ہم ذرا ریئیکشن کی بات کرتے ہیں کہ قارئین ہم سے, جو ہمارے لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں, وہ ہم سے کیا سوالات کر رہے ہیں اس معاملے کے بارے میں. تو میرے ساتھ میری کولیگ تابندہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ سوشل میڈیا پر اس وقت کس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں. تو تابندہ کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جی ظاہر, سوشل میڈیا پر ہمارے جو پاکستانی صارفین ہیں وہ بیشتر جو ہیں یوکرین کے عوام کے لیے فکر کا اظہار کر رہے ہیں. ظاہر ہے جنگ کی صورتحال جو ان کو پتہ چل رہی ہے وہ ان کے لیے بھی پریشان ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کا یہ کنسرن بھی ہے کہ وہاں پر پاکستانی بھی موجود ہوں گے. یقیناً کچھ طلباء کی بھی باتیں سامنے آئی ہیں, وہ تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہاں جو طلباء ہیں وہ اس وقت کس صورتحال میں ہیں. بالکل, تو یہ آپ نے تابندہ اچھا سوال اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ ایک پریشانی ہے کہ وہاں پر پاکستانی طلباء کی تعداد زیادہ ہے. اس وقت ہمیں مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے ٹرنوپل ایک علاقہ ہے ویسٹرن یوکرین میں, وہاں پر پاکستانی ایمبیسی نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے, ایک پریس ریلیز بھی شائع کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایمبیسی اب تک فعال ہے, اور وہاں پر جو لیویو اور ٹرنوپل میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 35 طلباء کو وہاں پر گیدر کر لیا گیا ہے, اور ان کو جمع کرنے کے بعد وہاں سے ان کو پولینڈ کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر جمع ہو چکے ہیں. اور کوئی اسی حوالے سے یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ کیا وہ بارڈرز کھلے ہیں یا نہیں, آپ بتا رہی تھی.
جی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے پاکستانی ان کو یوکرین سے ہی نکالا جائے گا یا انہیں دوسرے ممالک میں لے جایا جائے گا, اور کیا کوئی PIA کا جہاز بھیجا جائے گا, گورنمنٹ انہیں وہاں سے نکالے گی کیسے, اور کیا اب تک کسی کو واپس لایا بھی گیا ہے کہ یا اب تک صرف انتظامات ہی کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, جہاں تک جو پہلا سوال ہم کر رہے ہیں, جو زیادہ تر ہمارے لوگ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کمنٹیٹرز, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت پولینڈ سب سے جو ہے سیف راستہ ہے جہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جا سکتا ہے. اور دوسری اس کی بات یہ ہے کہ جو PIA کا جہاز ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے کہ ان کو بھیجا جائے گا یا نہیں. اب تک یہ کہا نہیں گیا ہے, لیکن متوقع یہی ہے کہ PIA جو ہے وہاں سے لے کر آئے گا, اور اب تک کوئی پہنچا نہیں ہے پاکستان. ویسے اگر یہ آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ اب تک اس طرح سے کوئی بھی اطلاعات نہیں آئی ہیں. جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہ اس وقت جتنی بھی یوکرین کی ایمبیسی سے جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں ان کو, ہمارے لیے بھی جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو بھی مختلف جو گروپس ہیں اس میں وہ بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. مزید اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا؟ سوشل لسننگ آپ کر رہی تھی صبح سے, کیا آپ نے سوشل دیکھا؟ میڈیا پر موسٹلی تو لوگوں کے کمنٹس ہیں. ہم نے BBC اردو کی ویب سائٹ پر بھی ہمارے وہاں سے ہم نے کچھ اسٹوڈنٹس کے ولاگس وغیرہ پبلش کیے ہیں بتانے کے لیے. ایک کنسرن تو ہم نے لوگوں کو کسی حد تک جواب مل گیا کہ طلبہ کس حال میں ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ پریشانی تھی اوبویسلی جب تک آپ کو وہاں کی سچویشن کا نہیں پتا ہوتا کہ جنگ ہے, پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا, ان کی سیفٹی کتنی وہاں انتظامات کیے گئے کہ نہیں کیا گئے. کچھ تو میں نے وہ ویلاگ کی صورت میں ہم نے انہیں بتایا, لیکن لوگوں کا کنسرن یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے, کیا وہ جنگ والے علاقے میں تو نہیں ہے. یہ ان کے لوگوں کے یہ کنسرن ہے, وہ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اچھا, اور ولاگ میں اگر آپ دیکھیں بھی جو آج ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہے تو اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت, جیسے باقی لوگ بھی ظاہر ہے وہاں پر کر رہے ہیں, انہوں نے ویڈیو بنا کے یہ دکھایا کہ سارے لوگ اس وقت جو ہے ریلوے اسٹیشن میں اور سب وے میں موجود ہیں, اور وہاں پر ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح ایک دوسرے کو ڈھارس بھی دیتے رہیں کہ بھئی کسی طرح سے ان کو نکالا جائے گا وہاں سے. کل بھی ہم نے غالباً ایک ویڈیو لگائی تھی جو کامران شاہ کے بارے میں تھی, انہوں نے بھی اس میں بتایا تھا کہ اسٹوڈنٹس وہاں سے نکل رہے ہیں. تھوڑا اگر اس کا بتا دیں کہ کامران شاہ اپنی ویڈیو میں کیا بتا رہے تھے کل, جو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس ٹیکسیز میں نکل رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے. جی بالکل, بس یہی انہوں نے باقی لوگوں سے بھی بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں شیلٹرز میں ہیں, سب لوگ وہاں پر ہیں. ایک شکوہ تو اسٹوڈنٹس کا ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ان کی مدد نہیں کر رہی, کیونکہ اس سے پہلے تک انہیں یہ لگتا تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ سفارت خانہ بھی ان سے یہی کہہ رہا تھا اور لوکل لوگ بھی ان سے یہی کہہ رہے تھے کہ شاید جنگ کی اتنی نوبت نہ آ سکے, تو اس لیے انہوں نے نکلنے میں وہاں سے جلدی نہیں کی. لیکن اچانک سے یہ صورتحال حملہ ہو گیا, صورتحال ہوگی, ان کے لیے پریشانی بن گئی ہے. لیکن فی الحال وہ اپنے سیف شیلٹرز میں جا رہے ہیں, وہاں پر وہ ایک ساتھ ہیں, لیکن بہرحال وہ وہاں سے نکلنے کے لیے انتظامات کا انتظار کر رہے ہیں کہ سفارت خانہ کسی طرح ان کی مدد کر دے. بہت بہت شکریہ تابندہ. آپ نے جیسا کہ سنا, تابندہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکلے کیوں نہیں, اور اگر نکلے تو اس میں دیر کیوں ہو گئی, کیونکہ جو روس اور یوکرین کے درمیان جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شروع سے ہی اسی طرح کے ایک کنفیوژن کا شکار ہے. کبھی لگتا ہے کہ روس حملہ کر دے گا, بیچ میں ایسی صورتحال بنی کہ لگا تھا کہ آج ہی کر دے گا, لیکن ابھی جیسے کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ 24 فروری کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا پراپر طریقے سے, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ جو نیٹو کی ایسٹ ورڈ ایکسپینشن ہے, یعنی جو ان کے جتنے بھی ایسٹ کی طرف جو علاقے ہیں وہاں ان کی ایکسپینشن کو وہ منظور نہیں کرتا, اور اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے خدشات بھی ہیں. اور یوکرین دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کا جتنے اچھے طریقے سے دفاع کر سکتا ہے وہ کرے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ, یوٹیوب چینل پہ, انسٹا پہ اور باقی جتنے ہمارے پیجز ہیں فیس بک پہ آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارا جو لائیو پیج ہے BBC کا وہ آج اور کل اور جب تک یہ صورتحال چلتی رہے گی اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹس دیتا رہے گا.